بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی مباہلہ جو ہے وہ اسلامی اصطلاح ہے جو ایک خصوصی مذہبی مکالمے یا مناظرے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جہاں دو فریق اپنی حقانیت کی دلیل کے طور پر خدا کی لعنت کی دعا کرتے ہیں، جس میں دونوں فریق اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جھوٹے فریق پر لعنت بھیجے اور سچے فریق کی تائید کرے۔ اس کی بنیاد قرآن پاک کی آیت سے لی گئی ہے، اور یہ واقعہ نجران کے عیسائیوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان پیش آیا۔ مباہلہ کے جو لغوی معنی ہیں، مباہلہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا یا اللہ کی لعنت طلب کرنا۔ واقعہ مباہلہ یہ واقعہ 9 ہجری میں پیش آیا، جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا۔ اس وفد میں 60 سے زیادہ افراد شامل تھے، جن میں ان کے مذہبی رہنما بھی تھے۔ یہ وفد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذہبی معاملات پر بحث کرنے آیا تھا۔ عیسائی وفد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر زور دیا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بشریت اور نبی ہونے پر اصرار کیا۔ جب دلائل سے فیصلہ نہ ہو سکا تو آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ مباہلہ کا واقعہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں مذکور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کرے، بحث مباحثہ کرے، ضدیت کرے، تسلیم نہ کرے، بات نہ مانے، دلیل نہ مانے، فَقُلْ، تو میرے حبیب ان سے کہہ دو، تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بلاتے ہیں ہم اور تم اپنے بیٹوں کو، جی، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اور تم اپنی بیٹیوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اور تم اپنے جیسوں کو۔ ترجمہ صحیح کیجئے نا، انفسانہ کے نیچے انفسانہ لکھ دینا، کون سا ترجمہ ہے؟ ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، ترجمہ کریں نا نفسوں کا، نفس تو عربی کا لفظ ہے، اردو میں کیا ہے؟ ہم اپنے جیسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو بلاؤ۔ بڑی خواہش ہے کچھ لوگوں کی کہ خود کو نبی جیسا بولیں، مگر عزیزان گرامی، نبی نے صرف علی کو اپنے جیسا بولا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کو، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو لے کر نکلے۔ جب عیسائی وفد نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کو دیکھا تو وہ ان کے چہروں سے سچائی اور حقانیت کی علامتیں پہچان گئے۔ عیسائیوں نے مباہلہ کرنے کی بجائے صلح کی پیشکش کی اور جزیہ ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ مباہلے کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ مباہلے کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی حقانیت کا ایک واضح ثبوت ہے۔ عیسائیوں نے جزیہ ادا کرنے پر صلح کر لی اور اس کے بعد اسلام کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا۔ عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات میں بہتری آئی اور انہوں نے اسلامی ریاست کے قوانین کو تسلیم کر لیا۔ مباہلے کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ اس سے مسلمانوں کی دینی اور سیاسی کامیابی کی نشاندہی ہوئی۔ مباہلہ ایک ایسا عمل ہے جس سے حقانیت کی تصدیق ہوتی ہے اور جھوٹے فریق کو اللہ کی لعنت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مباہلہ کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق اور سچائی کی تلاش میں ہمیں دلائل سے کام لینا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں حق کی پہچان دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا مباہلے کے لیے تیار ہونا ان کے ایمان، یقین کی علامت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ مباہلے کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب حق کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کی مدد اور نصرت کا یقین رکھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتاب الطبقات الکبیر ابن سعد، اسلامی اسکالرز کی معروف کتاب، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اہم واقعات بیان ہیں۔ اس میں مباہلہ کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔ تاریخ الطبری، محمد بن جریر الطبری کی معروف کتاب جو اسلامی تاریخ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہترین معلومات ہم کرتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر، ابن کثیر کی معروف تفسیر کتاب جس میں قرآن کی آیات کی تفسیر اور واقع مباہلہ کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر جلالین، مولانا محمد جلال الدین
ابن محمد محسن اور مولانا جلال الدین عبدالرحمن کی مشہور تفسیری کتاب جس میں قرآن کی آیات کے تفسیری انداز میں واقعہ مباہلہ کی بھی بحث شامل ہے۔ اس کے علاوہ مسلم صحیح بخاری احادیث کی مشہور مجموعے میں وہ بھی واقع مباہلہ کے بارے میں احادیث شامل ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور ان کے اعمال کو بیان کرتی ہیں۔ واقع مباہلہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو دینی، تاریخی اور فکری تحقیقات میں موضوع بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب مباہلے کا وقت آیا اور ان لوگوں کو دیکھا تو ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے اپنے سارے پادریوں کو مخاطب کر کے کہا، واللہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کہیں کہ یہ پہاڑ یہاں سے اٹھ کے ادھر ہو جائے تو سرک کے پہاڑ ادھر ہو جائے گا، اور اگر تم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، اور اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو پھر راستہ بدل لو، پتلی گلی سے نکل جاؤ۔ اور وہ بھاگ گئے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ تقدس معاب چہرے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو کہیں اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ بھی ہٹ جائے گا، ہمالیہ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے گا، اور انہوں نے اگر بد دعا بول دی تو تمہارا نشان نہیں رہے گا اور تمہاری نسل باقی نہیں رہے گی۔ قرآن میں کیا حکم آیا تھا؟ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، تو کس کو لے کے آئے؟ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی، اور ساتھ کیا تھا؟ اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، سیدہ فاطمہ آئی ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے لکھا نہ رات تھی نہ دن تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا، طلوع آفتاب سے پہلے۔ دلیل یہ دی ہے کہ رات میں اس لیے نہیں بلانا چاہتے تھے حبیب خدا مباہلے کے لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کون کون آیا تھا، رات تھی دیکھ نہیں سکے، اور دن میں اس لیے نہیں بلانا چاہتے تھے کیونکہ جناب سیدہ ساتھ ہے، پردہ بھی باقی رہے، آشنائی بھی ہو جائے۔ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے کہ کوئی خدا سے کہے کہ کوئی اور خدا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب مبارک کی دعوت دیتی اس وے رسولہ دے کر 9 بیویاں تھی، صحیح مسلم کر کے دیکھ لی، کسے نہیں بلایا، اینے اور بھی لوگ سی کسے نہیں بلایا، علی سدیا، فاطمہ سدی ہے، حسن سدیا تو حسین، خدا دا نام منو، جتنا دجے بدراہ ہوئے اتنا دے نہ ہو جا۔ اے فضائل ہے دے بیت النبی صحیح حدیثہ تے پڑھو، اس وے اللہ دے رسول نے انہاں چواں نوں بلا کے عیسائیاں نوں بخا کے آکھیا میں تسی فیصلہ جدوں کرنا کریو، اب مینوں ویکھ دے جے، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ اے میرے اصل اہل بیت، میں لیا ٹکڑے اپنے، اگر میں جھوٹاں تو میرے سے عذاب آ جائے تو یہ جھوٹے دینا پہ میدان چھٹ گیا نہیں انہوں نے۔ اور اسی طرح ہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کمری چی جدوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندیاں رسول کریم نکلے کالا کمبل سی، علی فاطمہ حسن حسین آئے، اس موقع سے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی فاعذبھم صاحب تحرم تطہیرا، پاک کر دیا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔